شرمی کی بات ہے کہ صاف طریقے پر جو چیز ہمارے ہاں ناجائز ہے، حرام ہے، منحوس ہے، پوری قوم اس میں مبتلا ہے، اور جس کو دیکھیے ہر آدمی شکایت میں ہے۔ جب وہی انسان مسلمان کے لیے بتایا گیا کہ مسلمان دو رخا نہیں ہوتا، مسلمان کے دو چہرے نہیں ہوتے، دو چہرے منافق کے ہوتے ہیں، مسلمان کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ آپ سے جب ملے گا تو جیسے سامنے اس کا چہرہ اپنائیت کا ہے، محبت کا ہے، اخلاص کا ہے، ہمدردی کا ہے، پیٹھ پیچھے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سامنے تو محبت کا اظہار کرے اور پیچھے جائے تو عداوت کی بات کرے، سامنے تو اپنا بنے اور پیچھے جائے تو غیر ہو جائے۔ یہ ایمان والے کا نہیں ہے۔ حدیث میں آیا سب سے بدترین قیامت میں وہ شخص ہوگا جو لوگوں سے دو چہرے سے ملے، جس کے دو چہرے ہوں، ملنے کا اور ہو، پیچھے کا اور ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کے دو چہرے ہوں، لیکن ہم میں سے 99.99% ایسے ہیں کہ جب بیٹے والے ہوتے ہیں، جب بیٹے کا رشتہ ان کو کرنا ہوتا ہے تو ان کے چہرے میں اکڑ ہوتی ہے، پھوپھا ہوتی ہے، بڑی بے نیازی ہوتی ہے اور بڑی اونچی شان ہوتی ہے، وہ ہاتھ نہیں آتے۔ اور جب بیٹی کی بات ہوتی ہے، بڑے بیچارے، بڑے معصوم، بڑے سیدھے، بڑے اللہ والے ہیں، کوئی مسجد کا مؤذن مل جائے۔ ارے بھائی، اس میں کسی امریکہ اور اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا اور دنیا کے اہل باطل کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ہمارے دل کی ناپاکی ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنیں سمجھیں کہ سارا مسئلہ انہیں سے جڑا ہوا ہے، ساری رسمیں یہ بڑھاتی ہیں، سارے فتنے یہ پیدا کرتی ہیں، ہر جگہ مشکلات یہ پیدا کرتی ہیں۔ اگر کوئی شریف آدمی بارات نہ لا چاہے تو اکسا کر کے بارات مانگتی ہے۔ انہی سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور یہی اس کا شکار ہے۔ جب شادی نہیں ہوتی تو ہماری بیٹی ہی ذلیل ہوتی ہے، جب شادی نہیں ہو پاتی تو بیٹی ہی کی عزت کہیں نیلام ہوتی ہے نا بھائی۔ جب جہیز کی رسم آپ نے بڑھا دیا، اب جو کمزور بھائی ہیں جب ان کے وہاں جہیز کم تیار ہوتا ہے اور کسی لالچی کے وہاں رشتہ ہوتا ہے تو وہ وہاں رسوا کرتا ہے۔ جہیز کے لالچی کی بات بمبئی میں، جوگیشوری میں میرے بہت قریبی لوگوں نے بتایا کہ جہیز کے لالچی تھے اور اتنے درندے، اتنے بڑے خبیث آج کے یہودیوں سے بڑھ کے اپنی بہو کو پنکھے میں لٹکا دیا اور نیچے سے آگ جلا دیا۔ اپنی بہو کو، ایمان والے ہیں، اور پنکھے میں اوپر لٹکا دیا اور نیچے سے آگ جلا دیا، بیچاری جل کے مر گئی۔ پھر وہ خبیث، بے غیرت درندے سب کے سب جیل گئے۔ اللہ کرے جہنم میں جائیں ایسے لوگ۔ ایسوں کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کوئی مار دے، اس کی سزا جو اللہ نے بیان کی ہے، اتنے مشکل الفاظ اللہ نے کہیں استعمال نہیں کیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر، دھوکے سے، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، اسکیم بنا کے، تیاری کر کے قتل کر دے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اور جہنم میں نہیں کہ گئے سیر کر کے چلے آئے، ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اور اللہ کا غضب بھی ہوگا، یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اس کی خبر لیتے رہنا، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لالچ نے، اس نحوست نے کتنے ایمان والوں کو اس بڑے جرم کے اندر مبتلا کیا ہے؟ کیا نہیں کیا؟ بہت بڑے اس جرم کے اندر عربی قتل کے جو سینکڑوں واقعات برابر سامنے آیا کرتے ہیں۔ لہذا بھائی جو کہا جا رہا ہے کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمان بے نیاز ہوتا ہے، اللہ سے دنیا اور آخرت کو مانگتا ہے، جو لوگوں کی جیب اور لوگوں کی تجوری پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ لہذا بھائیوں، ہم اللہ سے ڈریں، اپنی زندگی اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق چلائیں، اور جو مانگنا اللہ سے مانگیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، دوسری کو ختم کر دوں۔ مولانا فرماتے تھے بھیا تمہیں دنیا بھی چاہیے، اللہ سے مانگو۔ بیٹا چاہیے، کس سے مانگو گے؟ اللہ سے نا۔ بیٹے کی صحت، گھر والوں کی صحت، اپنی بہتری، اپنی ترقی، اپنی نیک نامی، اپنی عزت،
جو کچھ تمہیں مانگنا سب اللہ سے مانگو، دینے والا کوئی اور نہیں ہے، دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم جتنا زیادہ اللہ کے گھر سے جڑیں گے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کی شریعت سے جڑیں گے، ہماری ماں بہنیں جڑیں گی اور اللہ کی محبت، اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات پوری کریں گے، بگڑی بھی بنا دیں گے، بگڑی بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خیر کے لیے قبول فرمائے، ہر شرط ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں دینی غیرت و اہمیت نصیب فرمائے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، نصرت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔